Assalamu alaikum Nazareen and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. आज के दौर में दुनिया के हालात देखकर किसी का भी सर घूम सकता है. मेरा मतलब है कि जिधर देखो मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म के हालात और मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात हैं एक सैयारे में. इन सब एलिमेंट्स को जानना और समझना शायद आपको बहुत मुश्किल लगे, लेकिन ये भी बहुत अहम काम है. लकीली कहानी पाकिस्तानी एक एक कहानी करके दुनिया के मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपके सामने पेश करने की कोशिश करता है. आज की दुनिया में खबरों की अक्सर हेडलाइंस बनती हैं एंटीइज्म वाली खबरों से. एंटी यानी कि वो शख्स जो किसी चीज़ के खिलाफ हो. डिक्शनरी के मुताबिक इज़्म के दो मतलब हैं, एक स्पेसिफिक ख्यालात, थ्योरी या डॉक्ट्रिन, और दो कोई ऐसी सोच या ऐसा ख्याल जो डिस्क्रिमिनेटरी और अप्रेसिव है. आज के शो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर कर रहे हैं. आज आप देखेंगे कि अमेरिका में इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों के लिए मुखालिफाना जज्बात की हकीकत क्या है. मुलाकात एक ऐसे अमेरिकन इमाम से जो नौजवानों को अमेरिकन और मुस्लिम आइडेंटिटीज के साथ मिलकर चलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं. और पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात की वजह और उसके असरात क्या हैं. आजकल हर जगह इस्लामोफोबिया की बात होती है. इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम या मुसलमानों से डर या उनके बारे में बदगुमानी, ये आखिर क्या है और अमेरिका या मगरबी दुनिया में इसकी वजूहात क्या है. मुसलमानों को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना कैसे है और ये क्यों ज़रूरी है. इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश की है साकिब उल इस्लाम ने इस रिपोर्ट में. अमेरिका में ये साल सदारती इलेक्शन का साल है और हर तरफ यही कयास आराइयां जारी हैं कि आखिरी मुकाबला किन दो उम्मीदवारों के दरमियान होगा. जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन इस दौड़ में आगे हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी मुमकिन तौर पर सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में उनके कुछ ऐसे मुतनाज़ बयानात का भी हाथ है जिनकी वजह से अमेरिका भर में इस्लामोफोबिया का मौजू हर जगह ज़ेरे बहस है. मैं डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता हूँ कि अमेरिका में मुसलमानों के दाखिले पर उस वक्त तक पाबंदी लगा दी जाए जब तक हमारे ओहदेदार ये समझ ना लें कि क्या हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलमानों और इस्लाम के बारे में इस तरह के बयानात पर अमरीकी मुसलमानों की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है. We all are tired from the rhetoric and the fear-mongering and हम इस तर्ज गुफ्तगू और इस्लाम से खौफ पर की जाने वाली सियासत से परेशान हैं. candidates that we see on TV. अमरीकी मुसलमानों का कहना है कि इस तरह के बयानात की वजह से जिनमें ये कहा जाता है कि ज़्यादातर मुसलमान दहशतगर्द हैं या मुसलमान 9/11 की खुशी मनाते देखे गए हैं, न सिर्फ उन्हें परेशानी होती है बल्कि उनके कारोबारों पर भी असर पड़ता है. Trump is basically putting a target sign on every Muslim by saying that we don't want Muslims here because potentially they could be a threat. ट्रंप मुसलमानों के खतरा करार देकर अमेरिका में मौजूद हर मुसलमान को निशाना बना रहे हैं. वो अमेरिकी अवाम को जिनके पास सही मालूमात नहीं है ये बता रहे हैं कि आम मुसलमान भी खतरा है. इसकी वजह से मुसलमानों को, इनके बच्चों को, इनके कारोबार को नफरत पर मबनी जराइम और हमलों का सामना है. By Islamophobia, by hate crimes, by vandalism. So this is very dangerous, of course. इस तरह के हालात में अमरीकी मुसलमानों का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए और क्या इस्लामोफोबिया अमरीका में वाकई एक मसले के तौर पर उभर रहा है. इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश की हमने नेथन लीन से. नेथन लीन अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में वाक़ जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कायम एक तहकीकी प्रोजेक्ट द ब्रिज इनिशिएटिव से वाबस्ता है जो अमरीका भर में इस्लामोफोबिया और इसके असरात की निशानदही पर काम कर रहा है. Especially in an election season where anti-Muslim prejudice is खास तौर पर मौजूदा इलेक्शन के दौरान जहां मुसलमानों के खिलाफ तासुब बढ़ता नजर आ रहा है, बशुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप और बेन कार्सन जैसे सियासतदानों और उनके मुसलमान मुखालिफ बयानात के. तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल में ज़रूरी है कि अवामी तौर पर इस बारे में बातचीत की जाए और सवालात किए जाएं और इन सवालात के जवाबात
तलाश किए जाएं। And have those questions answered and talk to people who study this issue and can perhaps shed some light on them. नेथन का कहना है कि इलेक्शन के दिनों में इस्लाम पर बहस व मुबाहिसा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसे बयानात ज्यादा देखने में आते हैं। लेकिन अवाम को भी चाहिए कि वो ऐसे बयानात पर यकीन करने की बजाय खुद से भी तहकीक करें। Well, one of the things that I would say to the American public is to be sure that the information that they seek out and ultimately find and use in their search for information on Muslims and Islam is credible. मैं अमरीकी अवाम से कहना चाहूँगा कि वो मुसलमानों के बारे में सामने आने वाली खबरों और मालूमात के बारे में ये यकीनी बनाएं कि वो काबिल एतमाद ज़राए से सामने आ रही हैं। ज़्यादातर अमरीकी अवाम किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेती है और इंटरनेट पर बहुत सा गलत और गुमराह कुन मवाद मौजूद है। To search out good information. नेथन लीन कहते हैं कि अमेरिका में इस्लामोफोबिया की मौजूदा लहर का मुकाबला करने के लिए अमरीकी मुसलमानों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। Really, I think the key is to just continue to have cordial and friendly relationships with non-Muslims in the United States, which really... अमरीकी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर मुसलमों से ताल्लुकात उस्तवार करें, अपने पड़ोसियों और साथ काम करने वालों के साथ समाजी रवाबत रखें, जिससे उन्हें एहसास हो कि मुसलमान भी दूसरे इंसानों की तरह हैं। इस तरह वो दूसरे ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर यकीन करने से पहले अपने मुसलमान दोस्तों से ज़रूर पूछेंगे कि हकीकत क्या है। Helping shed light on the fact that we're all humans and that we're all connected by this shared human experience. And when others can see in Muslims that shared human experience, it makes it more difficult then for them to hold prejudices towards them. नेथन का कहना है कि इस्लामोफोबिया बहरहाल एक हकीकत है और दुनिया भर में कहीं भी होने वाले नाखुशगवार वाक़यात का असर अमेरिका में मौजूद मुसलमानों की जिंदगी पर जरूर पड़ता है। अब एक ब्रेक लेने का वक्त हो चुका है, लेकिन कहीं भी मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही अनयूजुअल इमाम से। डोंट मूव। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुतल्लक ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। कि रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, साथ ही अदालतें, साथ ही आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज़ इस मौजूद से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इस्लामोफोबिया की, यानी इस्लाम के बारे में ऐसे तासुरात को सच मानना जिनसे नफरत और खौफ फैले। लेकिन इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे इमाम से जो कोई लिहाज से अनयूजुअल है। वो अमेरिकन मुस्लिम्स की नई जनरेशन को इस्लामोफोबिया से निपटने के तरीके सिखाने के साथ उनमें ये एहसास पैदा कर रहे हैं कि वो खुद को मुसलमान ही नहीं अमरीकी भी समझे, यानी उनकी अमेरिकन और मुस्लिम आइडेंटिटी के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट या तसद्दुम नहीं। तफसीलात के लिए देखिए तबिंदर नईम की ये रिपोर्ट। ये किसी होटल का बावर्ची खाना नहीं, ना ही किसी खाना पकाने वाले चैनल का कुकिंग कंपटीशन। बाहर दिसंबर की ठंडी सुबह, छुट्टी का दिन है और ये लोग इकट्ठे हुए हैं मिलजुल कर खाने का कुछ सामान तैयार करने। ताकि इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें शायद पेट भर खाना मैसर न हो। ये
یہ نوجوان بچیاں اور خواتین رضاکار ہیں اور حصہ ہیں ریاست ورجینیا میں کام کرنے والی ایک تنظیم میک اسپیس کا۔ میک اسپیس یعنی گنجائش پیدا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میں میک اسپیس میں اس لیے ہوں کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں سب کے لیے جگہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ کمیونٹی کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، صرف مسلمان کمیونٹی کے لیے نہیں، تمام کمیونٹیز کے لیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میک اسپیس کے حلقوں میں میری عمر کے افراد حصہ لیتے ہیں۔ یہاں کے حلقے مجھے اپنے سے متعلق بھی لگتے ہیں، ان میں موجودہ ایشوز پر بات کی جاتی ہے۔ موجودہ ایشوز مطلب؟ Recent halaqah I attended was, I think it had more to do with the San Bernardino shootings and stuff. میں نے حال ہی میں جو حلقہ اٹینڈ کیا اس میں بات کی گئی سین برنارڈینو شوٹنگ کی، کہ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم کیسے اس منفی صورتحال کا سامنا کریں۔ In the past several weeks to a few months, our community here in America, the Muslim American community, has gone through some challenging times. یہ ہے امام ضیاء، میک اسپیس کے بانی اور روح رواں۔ 15 سال پہلے افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے امریکہ پہنچنے والے امام ضیاء کا اصل شعبہ آئی ٹی ہے۔ یہ ورجینیا کے ایک بینکویٹ ہال میں نماز کی امامت کراتے ہیں۔ جی ہاں، امام ضیاء کسی باقاعدہ مسجد کے امام نہیں۔ وہ لوگ جو مسجد نہیں جاتے یا نہیں جانا چاہتے، ہم مسجد کو ان کے پاس لاتے ہیں۔ جب میں مسجد میں امام تھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے ادھر جو نوجوان طبقہ ہے اکثر وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں۔ جن موضوعات پہ بات کی جاتی ہے ان کا ہماری زندگی سے ادھر کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خواتین کا بھی یہی ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ مساجد میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور پروگرام جو بناتے ہیں ان میں ہمارے جو ضروریات ہیں ان کو ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ تو ان دونوں طبقوں کی جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے میک اسپیس کا بنیاد رکھا۔ میک اسپیس کے تحت کیا ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں اور کس طرح مختلف ہے یہ مسجد جس میں اندر نماز ہوئی اس سے جو کہ دوسری جگہوں کے اوپر نماز پڑھائی جاتی ہے؟ مسجد کا جو فقہی تعریف ہے ہم اس کے اندر نہیں آتے، تو جب ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں مثلاً تو وہ احکام جو مسجد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو حجاب ابھی تک نہیں پہنتے، کیا ہم ان کو ہم اپنی کمیونٹی سے الگ کریں گے اور ان کو کچھ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آئیں؟ ان کے لیے وہ تدریج کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے مساجد میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک ایسے ماحول یا تھرڈ اسپیس کا انتظام کیا ہے کہ نوجوان لوگ ہمارے جو بہنیں ہیں وہ آرام اور اطمینان سے آئے، کیونکہ اسلام تو دین ہے تدریج کا، قدم بقدم آپ سیکھتے ہیں، قدم بقدم آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان تو وہ تو کھیلنا چاہتے ہیں، خواہ کرکٹ ہو یا باسکٹ بال ہو یا فٹ بال، امریکن فٹ بال جو کھیلنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا اور جو انڈور بھی ہوں پنگ پونگ ویڈیو گیمز وغیرہ وہ سہولتیں ہم ان کو فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اسی کے درمیان ہم بہت ہلکا سا ان کو کچھ اسلامی تعلیمات کا بھی ہم ایک ایسپیکٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ سرگرمیاں تو دیگر مساجد میں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے کام کا فرق یہ ہے کہ ہم فرقواریت پہ بالکل بلیو نہیں کرتے، سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کو کتنا ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ وہ دوسروں کی طرف
زیادہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے اور اس کو دوسروں کی طرف کتنی گنجائش اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے. تو جس طرح مصری مسلمان ہے, افغان مسلمان ہے, پاکستانی اور بھارتی مسلمان ہیں, اسی طرح امریکن مسلمان بھی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو مہاجر ہوتے ہیں ادھر وہ بھی امریکن سٹیزن شپ وہ لیتے ہیں, لیکن وہ جو ادھر پیدا ہوتے ہیں ان کا تو کوئی اور ملک ہے ہی نہیں, وہ تو یہیں کا ہے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے جو پرائیورٹی ہے یہ کہ ان کو یہ سمجھائے ہمارے اپنے نوجوان طبقے کو خصوصاً کہ آپ امریکن بھی رہ سکتے ہیں اور مسلمان بھی. اچھا یہ بتائیے کہ مسلمان کمیونٹی جو امریکہ میں رہتی ہے یا جو یورپ میں رہتی ہے, اس میں ایسی کون سی آپ کے خیال میں ایسی وہ گنجائش ہے جہاں پہ شدت پسندی کے نظریات نوجوان دماغوں کو اپنی طرف ترغیب دیتے ہیں؟ اصل جو دہشت گردی ہے یا انٹالرنس وغیرہ یہ سب کچھ آپ اس کے جو جڑ ہے میرے خیال میں اسی فرقواریت میں ہے, کیونکہ جب آپ اپنے مسلمان بہن اور بھائی کو اس کو آپ کافر کہیں گے اور اس کو آپ اس کے خون کو آپ حلال سمجھیں گے تو ظاہر ہے جو مسلمان نہ ہو ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے تمہارے نظر میں. حالانکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم تب تک مومن نہیں بنو گے جب تک جو اپنے آپ کے لیے پسند کرو گے وہ اوروں کے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی نہیں پسند کرو گے. امام نووی نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب اسلام کا اخوت نہیں ہے, اس کا مطلب انسانیت کا اخوت ہے, اور انسانی جو برادری ہے ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا اور ان کو اپنے بھائی سمجھنا. انٹرسٹنگ ویو پوائنٹ, پریٹی اسمارٹ ٹو. ایک مختلف ویو پوائنٹ لینے کے لیے ہم آپ کے لیے پاکستان سے بھی ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں, لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. آج کے شو میں ہم بات کر رہے ہیں ان اینٹیزمز یا مخالفانہ جذبات کی جو عام طور پر غلط فہمی پر مبنی ہوتے ہیں اور جنہیں کہیں نہ کہیں عوام کے ایک طبقے کی پاپولر سپورٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے, جیسے پاکستان امریکہ تعلقات میں آنے والے اتار چڑھاؤ اور پاکستانی عوام کے ایک طبقے میں امریکہ کے بارے میں پائے جانے والے نیگیٹو تاثرات. سعود ظفر اپنی رپورٹ میں اسی ٹاپک کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کے اثرات کتنی دور تک محسوس کیے جا رہے ہیں. چلیے جانتے ہیں. بین الاقوامی سیاست کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان اور امریکہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اور پاکستانی عوام میں امریکہ کے لیے مخالفانہ جذبات کی موجودگی امریکہ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہے. بعض لوگوں کو پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی طرف امریکہ کے مبینہ جھکاؤ پر اعتراض رہتا ہے. بعض کو پاکستان کے داخلی معاملات میں امریکہ کا عمل دخل قابل تشویش دکھائی دیتا ہے, اور بعض کے خیال میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر امریکی تحفظات ناقابل قبول ہیں. پاکستانی صحافی مبشر زیدی کہتے ہیں کہ پاکستان میں آمرانہ حکومتوں کی سرپرستی بھی امریکہ مخالف جذبات کو ہوا دیتی رہی ہے. If we go back to 90s اور 80s تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت بنتی ہے وہ 3 A's سے بنتی ہے, اللہ, امریکہ اور آرمی.
تو اب ظاہر ہے امریکہ اللہ اور آرمی کے بیچ میں آ گیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ نے جو ہے پاکستان میں ڈکٹیٹرز کو بہت سپورٹ کیا, جو ملٹری رول ہے. تو میرے خیال میں وہاں سے لوگوں کو یہ لگا کہ جو ہے امریکہ پاکستان میں جو غیر آئینی حکومت ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے, اور جو بھی کام نکلوانا ہوتا ہے وہ ان کے ذریعے نکالتا ہے. چاہے بعد میں ہمارے پاس جمہوری حکومتیں بھی آئیں تو امریکہ نے جو بھی اپنا کام نکلوانا تھا وہ فوج کے ذریعے نکلوا لیا, اور جمہوری حکومتوں کے ساتھ جو ہے ان کی ایک ٹھیک ہے ڈیلنگ تھی, لیکن جو بات ہوتی تھی حقیقی طور پر وہ آرمی کے ساتھ تھی. میرے خیال میں یہ وہ وجہ تھی کہ جس میں پاکستانیوں کو لگا کہ امریکہ جو ہے ویسے تو بہت بڑا چیمپئن بنتا ہے انسانی حقوق کا بھی, جمہوریت کا بھی, تو اس طرح آ کر کے ایک فوجی حکومت کو سپورٹ کرنا تو وہ یہاں کے لوگوں کو لگا کہ وہ ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے امریکہ کے اسٹانس میں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم بطور معاشرہ امریکہ مخالف نہیں, بلکہ اکثر امریکہ مخالفت جذبات کی لہر کسی سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سوچے سمجھے انداز میں شروع کی جاتی ہے. پاکستان میں جو امریکہ مخالف سوچ ہے اس میں وہ شدت نہیں رہی جو آج سے 5 سال قبل ہوا کرتی تھی, لیکن مخصوص طبقہ ہے جیسے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ مخالف نعروں پر جو ہے وہ اپنی سیاست چمکا بھی رہی ہیں, سیاست کر بھی رہی ہیں, لیکن وہ شدت باقی نہیں رہی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پاکستانی معاشرے کی تو یہاں پر امریکی پالیسیز سے اختلافات ہمیں جو ہے وہ دکھتے ہیں. پاکستان میں سیاست کرنے والی مذہبی جماعتیں جن پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکی امداد کے بدلے ملک میں مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیا, اس سے قدرے مختلف موقف رکھتی ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہم نے افغانستان میں اس پورے جہاد کی پشتیبانی کی جو سوویت یونین کے خلاف تھا. امریکہ 3 سال بعد وہاں پہنچا تھا. اس سے پہلے تو وہاں کے درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھی, جس کے نتیجے میں سپر پاور کا مقابلہ وہ کر رہے تھے. ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور ہمیں اس پر فخر ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے ان کا امریکہ کا یہ انٹرسٹ تھا کہ سوویت یونین ایک ایسا دشمن تھا جو ہمارا بھی تھا اور ان کا بھی تھا, تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں پر آیا, لیکن ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہماری کوئی ان سے دوستی ہو گئی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتیں عوام سے زیادہ امریکہ کی سرپرستی پر بھروسہ کرتی ہیں. پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے جو چہرے بدل بدل کے حکومت میں آتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھی امریکہ کے بغیر اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہے, اس لیے وہ عوام کے بجائے امریکہ سے تعلقات کو قائم کرتی ہے, ان کی پالیسی کو لے کر چلتے ہیں. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے جناب ایوب خان کے زمانے سے, بلکہ اس سے پہلے سے بھی, کہ جو ہے وہ ایک بیلنس کو قائم کرنے کے بجائے امریکہ کی طرف جھکاؤ جب زیادہ ہوا ہمارا, تو جب سے ہماری جو ہے صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی. امریکی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے بیشتر ممالک میں امریکہ مخالف جذبات کی وجہ زیادہ تر امریکی پالیسیاں ہوتی ہیں, نہ کہ خود امریکہ بطور ایک ملک. تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تاثر کو زائل ہونے میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے. امریکہ جو معاشرہ ہے اس کو سمجھنے میں بہت اکثر غلطی کر جاتا ہے. امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں سے اگر رشتہ رکھنا ہے تو پھر لوگوں سے رشتہ رکھیں, پھر جو کچھ بات اگر کرنی ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے تھرو ہونی چاہیے, وہ فوجی حکمرانوں کے تھرو یا ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت نہیں ہونی چاہیے. تجزیہ کاروں کو امید ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل اور پارلیمانی خود مختاری برقرار رہی اور عوام کے لیے تعلیم اور معیشت کے میدان میں حقیقی مواقع پیدا کیے گئے تو پاکستانی عوام اپنے لیے مثبت سوچ اور تعمیری تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے ضرور تلاش کر لیں گے. آج کے شو کے لیے that's a wrap, لیکن پلیز ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کرے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.